بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سلام ہو محمد و آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اہل بیت اطہار پر۔ مسجد شریف میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں ہم نے یہ جمعہ کا دن ہے اور ہم نے چاہا کہ کچھ ذکر اہل بیت کا ہو جائے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اہل قصہ کی فضیلت کا اظہار ہوا۔ اور اس ٹائم میرے سامنے جو ہے وہ گنبد خضرا بھی ہے اور بابرکت ساعتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کرنے کے حوالے سے، اور تاکہ میں مختصر کلام کروں گا کہ اہل قصہ یعنی کہ پنجتن پاک کا ذکر، ان کی افضلیت کے حوالے سے، اور یاد رکھیے کہ ان کی جو افضلیت ہوتی ہے وہ ہر بحث سے مستثنیٰ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء اور صوفیہ حضرات نے اہل قصہ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں نا، انہی کی وجہ سے ان کو افضل سمجھا، اور انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ فضیلت اہل بیت کو بیان کیا۔ حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل سے بھی یہ ثابت ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، میں نے عرض کیا ہے بابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے کون افضل ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا بابا جان پھر کون؟ فرمایا عمر۔ میں نے عرض کیا بابا جان پھر کون؟ فرمایا عثمان۔ میں نے عرض کیا بابا جان تو علی کہاں گئے؟ تو فرمایا بیٹا علی اہل بیت، فرمایا انہوں نے کہ جو امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت شیخ اکبر ابن عربی علیہ رحمہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فتوحات مکیہ میں بیان کیا ہے کہ سو تم اہل بیت کو عام مخلوق کے برابر مت سمجھو، اہل بیت ہی اہل سعادت ہیں۔ اور متعدد حدیث میں جو ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی منقول ہے، حضرت عثمان، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اسی مسجد نبوی شریف میں حضرت عثمان کے متعلق ایک عراقی نے پوچھا تو انہیں تفصیل سے جواب دیا۔ پھر سائل نے حضرت علی کے متعلق عبداللہ ابن عمر سے پوچھا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان کے متعلق مت پوچھو، کیا تم رسول اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ نہیں دیکھتے؟ ایک اور جگہ مروی ہے کہ تم علی کے متعلق مت پوچھو لیکن تم رسول اللہ کے گھروں میں سے ان کے گھر کو دیکھو گے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھیں روضہ شریف میرے سامنے موجود ہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہیں ساتھ ہی اس کی بیک سائڈ پہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اس سائل نے عبداللہ ابن عمر سے سیدنا علی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ان کے اعمال کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ایک فرمایا کہ وہ ان کا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے وسط میں، یعنی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جو گھر مبارک ہے وہ رسول اللہ کے گھر جو حجرے مبارک ہیں ان کے گھروں کے درمیان میں سے ایک گھر ہے، اور یہ مولا علی کی خصوصیت ہے۔ تو ان تمام وجوہات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ہو جائیں، احمد بن حنبل ہو جائیں، ان کے نزدیک اہل بیت اکرام علیہم السلام جو مسئلہ افضلیت کی بحث سے مستثنیٰ ہے، بلکہ وہ تو سائل کو یہ فرماتے تھے کہ ان کے متعلق مت پوچھو، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرابت کتنی ہے۔ اتنا ہی ہم غور کر لیں کہ ان کی رہائش کہاں ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا مقام، ان کی افضلیت جو ہے اسی چیز پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو گھر ہے، مولا علی علیہ السلام کا جو رہائش تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل ساتھ تھی۔ یہیں سے مولا علی علیہ السلام کا مقام ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ ایسے عبداللہ ابن احمد بن حنبل جو ہیں وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، احمد بن حنبل سے، کہ میں نے اپنے بابا سے ابن عمر کی اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ بخاری میں ایک ابن عمر کی حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ کے جو مابین جو ہے نا
فضیلت کا اظہار کرتے تو کہتے تھے ابو بکر، عمر اور عثمان. اور پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل پوچھتے ہیں اپنے باپ احمد بن حنبل سے تو وہ کہ بابا پھر علی ابن ابی طالب کی فضیلت کہاں گئی؟ تو احمد بن حنبل نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا انہوں نے رسول اللہ کے اہل بیت کرام کی بات نہیں کی. یعنی جو بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی کہ ہم کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں ابو بکر افضل ہیں، عمر افضل ہیں، عثمان افضل ہیں، اور اس کے بعد ہم نبی پاک کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تھے. تو یہاں پہ بات صرف صحابہ کی ہو رہی ہے. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے صحابہ کا ذکر کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ مولا علی اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابن عمر کے جو مختلف اقوال ہیں سے جو احمد بن حنبل جو ہیں انہوں نے استنباط کر کے جو نتیجہ نکالا ہے نا، اس کی تائید جو ہے بعض جو صحابہ کے آثار ہیں، اقوال صحابہ اور احادیث نبویہ سے ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ خود بعض آثار میں ابن عمر سے بھی منقول ہے کہ جب وہ خلفاء ثلاثہ کی ابن عمر جو ہیں فضیلت بیان کر چکے تو ان سے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق سوال ہوا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، وہ راوی جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے اے ابو عبد الرحمن پھر علی کی فضیلت کہاں گئی؟ تو ابن عمر نے کہا کہ سیدنا علی علیہ السلام اہل بیت سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. ریاض النظرہ جو ہے تبری کی، اس میں یہ موجود ہے. اور ایک اور جگہ خود نبی مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ ایک شخص نے کہا امیر المومنین آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو مولا علی امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہمارا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہی بات نہج البلاغہ میں بھی مولا علی سے ہے. یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یعنی فضائل کے تقابل سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان کا مقام ہی علیحدہ ہے. ان کا اہل بیت ہونا ہی ماسوائے نبوت کے تمام عظمتوں پر محیط ہے. یعنی کہ اہل بیت کو صرف نبوت کی فضیلت حاصل نہیں، باقی تمام فضائل انہیں حاصل ہیں اور اس پہ جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے. اور ایک کسی نے بہت اچھے جملے کیے ہیں کہ خاندان نبوت کو اللہ نے دوہری شان نصیب فرمائی ہے، ایک صحابی ہونے کی اور دوسرے اہل بیت ہونے کی، جبکہ دیگر تمام صحابہ دوسری فضیلت سے محروم ہیں. ان کو صرف ایک ہی جو ہے نا یعنی سنگل فضیلت صحابی ہونے کی حاصل ہے. تو اہل بیت کو تو یہ شان حاصل ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل بیت اہل قصہ علیہ السلام جو ہیں انہیں دوہری فضیلت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ انہیں 3 گنا فضیلت حاصل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام صحابی بھی ہیں، ہاشمی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں بھی ہیں، اور پھر اہل بیت کے علاوہ انہیں ایک فضیلت ہے اہل قصہ یعنی چادر تطہیر والے بھی ہیں. اور اسی چیز کو جو ہے وہ علماء نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے. تو یہی وہ مقام ہے مسجد نبوی شریف جہاں پہ یہ اصحاب قصہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں لے کر آیت تطہیر پڑھی تھی. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پہ خود ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی خواہش تھی، حتیٰ کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، کتاب الشریعہ میں آجری بھی لے کر آئے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے وہ چادر ہاتھ میں پکڑ لی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان سے ہاتھ سے چھین لی اور فرمایا تم خیر پر ہو، تم نبی کی بیویوں میں سے ہو، لیکن اصحاب قصہ کی تم مصداق نہیں ہو. تو اگر آیت تطہیر کی مصداق ازواج نبی ہوتی تو پھر زوجہ رسول کو کیا ضرورت تھی اصحاب قصہ میں داخل ہونے کی؟ اکثر یہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی قرآن کی نص سے بیویاں جو ہیں اہل بیت میں شامل ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کو بھی چادر میں لے کر تاکہ ان کو بھی وہ شرف حاصل ہو جائے. تو سوال ہے یہ صحیح ترین روایات ہیں اسناد کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی کہ ام سلمہ نے کیوں چادر پکڑ کے ان میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی. اگر آیت تطہیر ازواج النبی کے ہی متعلق ہوتی
تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کیوں خواہش کرتی کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو عجیب بات ہے کہ ازواج النبی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آج کے ملا کو معلوم ہے اور وہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ اصحاب کسا کو، چادر والوں کو لے کر چادر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آیت تطہیر کا وہ ٹکڑا جملہ پڑھا تھا، تو پتہ چلا آیت تطہیر کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مولا امیر المومنین ہیں، سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔ یہ 5 ہستیاں جو ہیں یہی آیت تطہیر کی مصداق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، امہات المومنین کی نظر میں، اصحاب رسول کی نظر میں، اور خود اہل بیت علیہ السلام سادات بنو فاطمہ کی نظر میں۔ اہل کسا علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لہٰذا جس طرح قرآن مجید سے افضل کوئی کتاب نہیں، اسی طرح اہل کسا چادر والوں سے کوئی امتی افضل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے بنو ہاشم کا فاضل ہر فاضل سے افضل ہے، ان کا عمل ہر ایک عمل سے افضل ہے، یعنی ہاشمی ہونا ایک فضیلت والی بات ہے اور ان کا عمل جو ہے وہ فضیلت والا رکھتا ہے، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اہل کسا کے فضل سے کوئی فضل نہیں افضل نہیں ہے، اسی طرح قیامت تک اہل کسا علیہ السلام کی اولاد کے فاضل سے کوئی فاضل افضل نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور کس قدر یہ بے حیائی اور ڈٹائی کی بات ہے کہ بعض لوگ پنجتن پاک اہل کسا علیہ السلام کی فضیلت کا انکار بھی کرتے ہیں، پھر نسلاً سید نہ ہونے کے باوجود خود کو سید کہلوانا بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ میں غیر سادات کی بات کر رہا ہوں جو کہ سید بن گئے ہیں۔ ان کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے جو اپنی سیادت کے ٹائٹل کو پسند کرنا ایسا ہی ہے جیسے نقل پر اصل کا لیبل لگا لینا، تاکہ ان کی یہ نقل اصل کی عظمت کا عملی جو ہے نا وہ اعتراف بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے حدیث ثقلین سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو اہل بیت علیہ السلام کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کی ہمیں عظمت اور اس کی جو توقیر اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔